الحمدللہ احباب تشریف رکھیں. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. جناب صدر مجلس، انتہائی قابل قدر، قابل عظمت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت تحصیلی بلوال کے امیر محترم اور ان کی تمام ٹیم، حضرت مولانا محبوب الحسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، کہ اتنا یعنی اپنا ایک زور لگا کر، اپنی طاقت لگا کر کئی دنوں سے اپنی راتوں کی نیند کو چھوڑ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے تحفظ کے لیے سپاہیوں کو تیار کرنا، اور پھر تقریباً پورے ضلع سرگودے کے ہر طرف سے پتنگان ختم نبوت، سرفروشان ختم نبوت جو یہاں پر تشریف لائے ہیں، ان میں سے اکثر ہمارے اکابر علماء کرام، مفتیان عظام، اور ہمارا وہ طبقہ جس کو تاجر طبقہ کہا جاتا ہے، ہمارا وہ طبقہ جن کو زمیندار کہا جاتا ہے، یا اسکول و کالج یونیورسٹی سے جن کا تعلق ہے. لیکن آج بھلوال کی سرزمین پر جو یہ میدان سجا ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی تحفظ کی خاطر یہ میدان سجا ہے. اور انشاءاللہ یہ میدان قیامت کی صبح تک، جب تک مسلمان صفحہ ہستی پہ رہیں گے، انشاءاللہ یہ میدان اسی طرح سجتا رہے گا. میرے عزیز دوستو، آج ہم قادیانیت کے مقابلے کے لیے، چونکہ پوری دنیا کی قادیانیت آج دیکھ رہی ہے کہ بلوال کی سرزمین پر سرفروشان ختم نبوت اپنے پیغمبر کے ناموس کے تحفظ کے لیے، اپنے پیغمبر کے تقدس کو بیان کرنے کے لیے بلوال کی سرزمین پر جمع ہو چکے ہیں، اور قادیانیت کا آپریشن بھی ہو رہا ہے. قادیانیت بغیرت، ظالم و خبیث اور ذلیلوں کی انہوں نے جتنی بھی مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچائی، میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گنبد خضرا میں ان کی وجہ سے تکلیف میں ہوں گے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنی قبروں میں ان کی وجہ سے تکلیف میں ہوں گے، اس لیے کہ انہوں نے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو بکواسات کی ہے، اللہ کے خلاف انہوں نے جو بکواسات کی ہے، ان بکواسات کو جب آدمی ایک ایک بکواس کا مطالعہ کرتا ہے، رب کعبہ کی قسم رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ کی قسم انسان سوچتا ہے، اللہ میں اس زمین پہ زندہ کیوں رہا؟ میرے پروردگار یہ زمین کیوں نہیں پٹھی؟ اللہ یہ آسمان کیوں نہیں پٹھا کہ ان ظالموں نے محمد الرسول اللہ اور ان کے صحابہ، ان کے اہل بیت، میرے پیغمبر کی بیویوں، میرے پیغمبر کی بیٹیوں، میرے پیغمبر کے صحابہ، میرے پیغمبر کے نواسوں تک
ان تک کسی کو بھی نہیں چھوڑا، ہر ایک کا مذاق بھی اڑایا، ہر ایک کے خلاف بکواس بھی کی، دجل و فریب سے کام بھی لیا۔ مجھ سے پہلے میرے برادر محترم انہوں نے جس طرح فرمایا قادیانیت نماز پڑھتا رہے، قادیانیت روزہ رکھتے رہے، قادیانیت اگر کہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ان کی نماز وہ نماز نہیں جو محمد الرسول اللہ نے ہمیں سکھائی، ان کا روزہ وہ روزہ نہیں، اس لیے کہ وہ جب نماز پڑھتے ہیں صرف وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جب اللہ کا نام اس میں آتا ہے، اگر قادیانی کہتا ہے میں وہ نماز پڑھتا ہوں جو جمیع اہل سنت والجماعت پڑھتی ہے، اور ان کی کتاب انا خاتم النبیین لا نبی بعدی میں شیر محمد ملک نے اس کتاب میں صفحہ نمبر 18 پہ یہ تشریح بھی کی ہے کہ ہم وہ نماز پڑھ رہے ہیں جو جمیع اہل سنت والجماعت پڑھ رہی ہے، تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کلمۃ الفصل میں مرزا بشیر الدین محمود گدے کے بچے نے پھر یہ کیوں لکھا کہ جب محمد الرسول اللہ کائنات سے گئے قرآن بھی چلا گیا، قرآن بھی ان کے ساتھ گیا، اس کے بعد قرآن دنیا میں نہیں رہا۔ جب مرزا غلام 1839 میں قادیان میں خبیث کا بچہ جب پیدا ہوا، قرآن دوبارہ اتر کر اسی غلام احمد پہ اترا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر قادیانیت مجھے کہے کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، حج بھی ادا کرتا ہوں، میں زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، میں کہتا ہوں کس نوعیت کی زکوٰۃ دیتا ہے، وہ کس نوعیت کی نماز پڑھتا ہے، وہ نوعیت تو ذرا بتاؤ۔ میرے قرآن نے جو الفاظ بیان کیے ہیں نماز کے لیے، ان الفاظ کا تو منکر ہے۔ میرے پیغمبر عرش معلیٰ پہ میرے رب کی ملاقات کے لیے گئے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے لے کر بیت المقدس تک گئے، اس کا تو انکاری ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا میں 7 آسمانوں میں گیا، میں نے انبیاء کو نماز پڑھائی، تو اس کا منکر ہے۔ میرے پیغمبر نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے رب نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، میرے رسول کے بارے میں میرے اللہ نے ارشاد فرمایا هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، ارسل رسولہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا، ارسل رسولہ بالہدی ہدایت کے ساتھ، ودین الحق اور دین حق یعنی قرآن و سنت کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ تاکہ اس کا دین تمام دینوں پہ غالب آ جائے۔ اے بغیرت تم نے تو لکھا کہ یہ آیت تذکرہ میں تیری عبارت موجود ہے، میں امت مسلمہ کو عبارت دکھا سکتا ہوں، تم نے لکھا کہ یہ قرآن کی آیت مجھ پہ اتری ہے، محمد الرسول اللہ پہ نہیں اتری، پھر تو نماز کس چیز کا پڑھے گا، کس چیز کا روزہ رکھے گا، کیسے کہے گا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ؟ کلمۃ الفصل میں دجل سے کام لیتے ہوئے وہ لکھتا ہے قرآن تو اوپر چلا گیا، جب قرآن کا تو انکار کرتا ہے تو کہتے ہیں مرزے پہ دوبارہ نازل ہوا، تو میرے محمد پہ جو قرآن اترا وہ قرآن کا کیا بنے گا؟ 1400 سال میرے رسول کے بعد ابو بکر نے 11 لاکھ مربع میل پہ صدیق اکبر نے محمد الرسول اللہ کا جھنڈا لہرایا، اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب چھوٹے تھے ابھی نبوت بھی نہیں ملی تھی، صدیق اکبر اس وقت سے میرے پیغمبر کا چوکیدار تھا، تم نے صدیق کا بھی انکار کیا۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 22.5 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والے حضرت فاروق اعظم کے بارے میں میرے رسول نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، تو اس عمر کا بھی انکار کرتا ہے، گدے کے بچے تجھے کیسے مانیں گے؟ اور وہ عثمان 45,44,000 مربع میل پہ رسول اللہ کا جھنڈا لہرانے والے، قرآن کریم کو جمع کرنے والے، وہ عثمان ذی النورین جس کا خون آج بھی تاشقند کی جامع مسجد ابو بکر القفال الشاشی میں قرآن کے اس نسخے پہ وہ الفاظ قرآن کریم کے لکھے ہوئے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، میں نے 14 مرتبہ اس کی زیارت کی ہے، عثمان کا خون اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس عثمان کو تو نہیں مانتا، اس عثمان کا انکار کرتا ہے، تو کہتا ہے وہ عثمان غبی تھا۔ میں مرزائی میں تجھے کیسے مانوں؟ جب عثمان سے پوچھا
گیا عثمان تیری تمنا کیا ہے، تیری آرزو کیا ہے؟ جواب دیا لوگوں میری ایک ہی تمنا ہے، ایک ہی میری آرزو ہے، میں قرآن کی تلاوت کرتے کرتے مجھے موت آ جائے۔ قرآن کی تلاوت شروع ہے، الفاظ یہ ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اسی وقت نیزہ پیشانی پہ لگا اور خون کے فوارے قرآن کریم پہ پڑ گئے۔ اور کیا ارشاد فرمایا؟ فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، رب کعبہ کی قسم آج عثمان کو کامیابی مل گئی کہ قرآن کی تلاوت کے دوران شہادت نصیب ہو گئی۔ تو اس علی کو بھی نہیں مانتا، اس عثمان کو نہیں مانتا جس کے بارے میں میرے رسول نے ارشاد فرمایا کہ عثمان کئی مرتبہ جنت کو خرید چکا ہے۔ میرے عثمان کی حیا کا لاج رکھتے ہوئے میرے رسول نے حیا کا وہ دروازہ امت کو دکھایا کہ عثمان حیا کرتا ہے اور عثمان کی حیا کو رب دیکھ رہا ہے۔ اس علی کو جس کے بارے میں میرے رسول نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، تو علی کا بھی انکار کر رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، شان اہل بیت، نعرہ تکبیر۔ یہ کتاب بھی اس لیے سامنے رکھ رہا ہوں کہ پرسوں ترسوں کی بات ہے، 3 دن پہلے کی جامعہ دارالعلوم حقانیہ کے طلباء کو میں ختم نبوت کے کچھ باتیں سمجھا رہا تھا۔ وہاں پر جب باہر نکلا تیمرگرہ کی طرف میرا سفر تھا، رات کو میں 2 بجے پہنچا۔ نادر نامی قادیانی نے بتایا کہ تم جو ہماری کتابوں کا جو حوالہ دے رہے ہو، جن نمبر 13 کو اس نے کہا میں نے الٹ پلٹ کر دیا، رب کے بارے میں توہین الفاظ میں نے نہیں دیکھے۔ میں نے اس کو بتایا کہ میں آج کے بعد جس جلسے میں بھی جاؤں گا انشاءاللہ تیری کتاب ہاتھ میں ہوگی اور تیری کتاب کی عبارت بھی ہاتھ میں ہوگی، ہر مسلمان کو دکھاؤں گا، سکرین کو بھی دکھاؤں گا، سکرین پر بھی تیری عبارت آئے گی۔ بے غیرت، تم نے تو اللہ کی وہ توہین کی ہے جو آج تک کسی پنڈت نے بھی نہیں کی، اللہ کی وہ توہین کی ہے جو آج تک کسی بدمعاش نے بھی نہیں کی، اور تم نے تو اللہ کی وہ توہین کی ہے جو آج تک کسی دہری نے بھی نہیں کی، اور تم نے رب کریم کو وہ گالی دی کہ آج تک کسی اور نے نہیں دی۔ تیری کتاب میرے سامنے ہے، امت مسلمہ سامنے بیٹھی ہوئی ہے، بلوال کے نوجوان، یونیورسٹی اور کالج کے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، تاجر برادری بھی بیٹھی ہوئی ہے، وہ دیکھ رہے ہیں اور وہ کل کسی کو بھی دکھا سکتے ہیں کہ یہ جلد نمبر 13 یہ کتاب کو دیکھ لے، خزائن جلد نمبر 13 کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، میں اپنے اکابرین کے سامنے بھی رکھوں گا۔ جلد نمبر 13 اس میں کتاب ہے، یہ دیکھ لے، اپنے اکابر کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کتاب البریہ مآیات رب البریہ، اس میں یہ صفحہ نمبر 100 ہے۔ صفحہ نمبر 100 کے آخر میں لکھا ہے تو مجھ سے وہ اللہ نے مجھے بتایا، کہتا ہے خدا تعالیٰ مخاطب کر کے فرماتے ہیں، اس عاجز کو اپنے الہامات میں خدا تعالیٰ مخاطب کر کے فرماتے ہیں تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ اب مجھے مسلمانوں بتاؤ، میں اس کے 5-6 دعوے صرف اس ایک کتاب کے جو نادر نے مطالبہ کیا ہے کہ کتاب البریہ کی عبارتیں تم غلط بیان کر رہے ہو، میں کہتا ہوں اردو زبان میں بیان کر رہا ہوں۔ سرگودا میں بھی تیرے دجل والے کتیاں کے بچے موجود ہیں، لاہور میں بھی موجود ہیں، جناب نگر کی سرزمین پر بھی تیرے وہ غنڈے موجود ہیں، تیرے وہ غنڈے جو محمد الرسول اللہ کی سپاہیوں کو، محمد الرسول اللہ کے سپاہیوں کو رات کو ان پہ حملے بھی کر کے مسلمانوں کے علماء کو ان کا قتل عام بھی کرتے ہیں۔ میں پھر بھی آپ کے
سامنے یہ عبارت رکھ رہا ہوں، رب بھی قریب ہے، جناب نگر والے قادیانی آ جائے، سرگودا میں میں کھڑا ہوں، سرگودا والے قادیانی آ جائے، لاہور کے قادیانی آ جائے۔ میں نے لاہور جامعہ اشرفیہ میں الحمدللہ اپنے اکابر کی موجودگی میں بتایا تھا، شیزان والو تم آ جاؤ، شیزان کے خبیثوں تم آ جاؤ، کوئی بھی قادیانی آ جائے، میں حوالہ، میرا ایک حوالہ غلط ثابت کر سکے، رب کعبہ کی قسم میں اس بلوال کے نمائندہ اجتماع میں اعلان کروں گا کہ مجھے گولی مار دو۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، مرزائیوں پہ لعنت، مرزائیوں پہ لعنت، مرزائیوں پر لعنت، نعرہ تکبیر۔ ایک کتاب میرے ہاتھ میں ہے مسلمانوں، میں نے ایک حوالہ بیان کیا، پھر پہلی لکیر میں دیکھو، کہتا ہے اللہ نے مجھے بتایا کہ زمین و آسمان تیرے ساتھ ہیں جس طرح میرے ساتھ ہیں۔ تم نے کہا کہ اللہ نے مجھے بتایا کہ تو مجھ سے میں تجھ سے، ہم نے کہا عرش بری سے قرآن اترا، محمد الرسول اللہ پہ اترا، جبریل لے کر آئے، فرشتوں کے سردار لے کر آئے، رب نے ارشاد فرمایا سورۃ الاخلاص سورۃ التوحید میں، لم یلد ولم یولد، میرا اللہ فرماتا ہے نہ میں نے کسی کو جنا نہ مجھے کسی نے جنا۔ وہ بغیرت کے بچے تو کس انداز میں کہتا ہے کہ میں اللہ کا باپ ہوں یا اللہ کا بیٹا ہوں؟ عبارت موجود ہے، لعنت بتاؤ نظر آ، لعنت بھیجو۔ مرزائیوں پہ لعنت، مرزائیوں پہ لعنت، مرزائیوں پہ لعنت، مرزائیوں پہ لعنت، مرزائیوں پہ لعنت۔ میں اپنے اکابر کو گواہ بنا کر ان علماء کے سامنے ایک اعلان کروں گا، ایک کتا بھی کھڑا ہے اور قادیانی بھی کھڑا ہے، سور بھی کھڑا ہے، قادیانی بھی کھڑا ہے، اور اگر آپ کو کہا جائے کہ ایک چیز پہ لعنت بھیجو، اللہ کی قسم سور پہ اس وقت لعنت بھیجنا حرام ہوگا، قادیانیت پہ لعنت بھیجی جائے گی۔ سچ کہہ رہا ہوں نا، میرے اکابر بیٹھے ہوئے ہیں، سچ کہہ رہا ہوں۔ ان بغیرتوں نے جس نے کہا کہ اللہ نے مجھے بتایا کہ زمین و آسمان تیرے ساتھ ہیں، میں کہتا ہوں میرے اللہ نے محمد رسول اللہ کو بھی یہ عظمت عطا نہیں فرمائی۔ پیغمبر کی عظمت اتنی بڑی کہ کائنات میں سب سے بڑے اللہ کے بعد، لیکن اللہ نے فرمایا للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی ملکیت صرف میری ہے، میرے ساتھ اس میں کوئی بھی شریک نہیں۔ اور یہ بغیرت کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے بتایا کہ زمین و آسمان تیرے ساتھ۔ اب مجھے بتاؤ ان کے کفر میں کوئی شک ہے؟ بتاؤ ذرا بلند آواز سے، ہاتھ ہلا کر ہاتھ اٹھا کر ذرا بتاؤ۔ اب نادر خبیث کا بچہ جو اعتراض کرتا ہے وہ اسکرین کے سامنے آ جائے، اپنی کتاب کا مطالعہ کرے، اپنی کتاب کو دیکھے۔ یہاں جناب نگر میں بڑی لائبریری ہے ان کی، قادیانیوں کی، ان قادیانیوں کے پاس جائے، ان سے ذرا پوچھے کہ ہماری کتابوں میں یہ عبارت موجود ہے یا نہیں، اور پھر اس نے یہ عبارت بھی لکھی ہے، اللہ نے مجھے بتایا تو مجھ سے ایسا ہے جیسا کہ میری توحید۔ ہم نے کہا نہیں، میرے اللہ نے بتایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، میرے اللہ نے بتایا اللہ احد، میرے اللہ نے بتایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادت هو الرحمن الرحیم، میرے اللہ نے اس کے بعد فرمایا هو اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى۔ پھر چوتھی عبارت کو بھی ذرا دیکھو، کہا اللہ نے مجھے بتایا کہ تو مجھ سے اس مقام اتحاد میں ہے جو کسی مخلوق کو معلوم نہیں۔ اتحاد شراکت کو کہا جاتا ہے، اور اللہ نے قرآن میں کیا ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، ایک رب کی عبادت کرو، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کرو، چاہے وہ بابا ہو، چاہے وہ شہید ہو، چاہے وہ ملا ہو، چاہے وہ کوئی پگڑی والا ہو، دستار والا ہو، چاہے حتیٰ کہ وہ نبی یا فرشتہ ہو، اللہ کے ساتھ وہ شریک۔ بلند آواز سے اللہ کے ساتھ وہ شریک، بلند آواز سے، بلند آواز سے، مرزائیت تک آواز پہنچانی ہے، بلند آواز سے کہو اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ پھر آگے کیا لکھا ہے؟ آگے لکھا ہے کہ اللہ نے مجھے بتایا کہ تو میرے پانی میں سے، یہ عبارت موجود ہے، یہ عبارت موجود ہے۔ لعنت مرزائیوں پہ لعنت۔ میں ہوائی بات نہیں کر رہا، نوجوانوں
نوجوانوں ٹک ٹاک پہ ہم نے بہت کچھ لکھا، بہت کچھ ہم نے شیئر کیا، فیس بک پہ ہم آ گئے، فیس بک ساری دنیا کی بھری ہوئی، اس میں ہر قسم کی پوسٹیں موجود ہیں، لیکن مجھے آج بتاؤ اس ذریت کے خلاف آج کے بعد میدان عمل میں کون کون ہوگا؟ ہتھکڑی کی پرواہ کیے بغیر ہتھکڑی آ جائے، بیڑی آ جائے، ہتھکڑی آ جائے، رب کعبہ کی قسم محمد الرسول اللہ کے لیے ہتھکڑی اپنے ہاتھوں کی زینت سمجھیں گے انشاءاللہ، بلند آواز سے ہاتھ اٹھا کر، اور بیڑی آ جائے اپنے پاؤں کی زینت سمجھیں گے انشاءاللہ۔ بہت شہید ہو گئے، تحریک نہیں رکی، بہت کو قتل کیا، میرے اکابر میں سے کتنوں کو قتل کیا، کتنوں کو سرعام پھانسی پہ لٹکایا گیا۔ مسٹر ٹامسن انگریز مورخ ہے، انگریز مورخ سے پوچھو کہ دلی سے لے کر خیبر تک ایسا کوئی درخت میں نے نہیں دیکھا کہ علماء دیوبند میں سے کسی اور کو لٹکایا نہ گیا ہو اس کے ساتھ۔ مجھے ذرا بتاؤ، دلی کی جامع مسجد میں چونا ڈال کر اس تالاب میں ہر روز 100 علماء کو جلایا جاتا تھا، لیکن الحمدللہ میری تیری تحریک رکی نہیں، ابھر رہی ہے پوری دنیا میں الحمدللہ۔ اور اس کے بعد صفحہ 104 میں اس کتاب کے، دوسری کتاب کی نہیں، اس کتاب میں ابھی آگے بابا جی کی عظمت کو سلام، واللہ ایسا ایک بابا اور مل جائے واللہ بھلوال شگر کو الٹ کر رکھ دیں گے انشاءاللہ، قادیانیت کی ذریت کو الٹ کر رکھ دیں گے انشاءاللہ۔ خزب راہولے کی قدت دے حوالہ کر، میرے اکثر ساتھی ناراض ہوتے ہیں کہ تم گالی دیتے ہو، میں کہتا ہوں یہ تو مجھے الحمدللہ طوفانی صاحب سے ورثے میں ملا ہے۔ آگے لکھا ہے خدا تعالیٰ نے میرے وجود، یہ لکھا ہے، یہ عبارت دیکھیں آپ صفحہ 104، خدا تعالیٰ میرے وجود میں داخل ہو گیا، کہتا ہے اللہ تعالیٰ میرے وجود میں داخل ہو گیا، اور اس کے بارے میں اس نے تفسیری صغیر میں لکھا ہے ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، اس نے لکھا کہ قرآن کی آیتیں مجھ پہ اتری ہے اور پھر اللہ میرے وجود میں داخل ہو گیا، میرا غضب اور حلم اور تلخی اور شیرینی، حرکت و سکون سب اسی کا ہو گیا۔ اس حالت میں میں یوں کہہ رہا تھا کہ ہم ایک نیا نظام اور نیا آسمان اور نئی زمین چاہتے ہیں، یہ کہتا ہے کہ اللہ میرے وجود میں داخل ہو گیا، اب جب میں ہنستا ہوں اندر سے اللہ ہنستا ہے۔ بتاؤ نظر مسلمانوں، بتاؤ کیوں کوئی کہے گا کتیاں کا بچہ؟ تمہارے مولوی آ کر ہمیں گالی دیتے ہیں، تمہارے مولوی آ کر، میں قربان جاؤں شورش کاشمیری، جناب بھٹو نے شورش کاشمیری کو بتایا کاشمیری تیری بھی بیٹی ہے میری بھی بیٹی ہے، کہا تیرا کوئی بیٹا نہیں، شورش کہا، جناب بھٹو نے کہا شورش میری بیٹی آکسفورڈ میں پڑھ رہی ہے، میں تیری بیٹی کو بھی آکسفورڈ میں ایڈمیشن دلانا چاہتا ہوں اور اس کی تمام خرچے اپنے اوپر ڈالنا چاہتا ہوں، اپنی بیٹی کو آکسفورڈ بھیجو، کل جب وہ آئے گی پیسے کمائے گی آپ کی زندگی بنے گی۔ شورش کاشمیری نے انکار کیا کہ نہیں بھٹو صاحب، میں اپنی بیٹی کو آکسفورڈ نہیں بھیجنا چاہتا۔ پھر جناب بھٹو نے کہا کہ شورش صاحب اگر آکسفورڈ میں نہیں بھیجنا چاہتے تو پھر لاہور میں میرے 2 بنگلے ہیں، وہ 2 بنگلے میں آپ کو دے دیتا ہوں، آپ ایک بنگلہ بیچ کر اور دوسرے میں آپ ٹھہر جائے، اسی سے اپنا خرچہ چلائے۔ لیکن شورش کاشمیری نے انکار کیا، کہا نہیں بھٹو صاحب میں یہ بھی نہیں کر سکتا۔ کچھ عرصہ گزر گیا، شورش صاحب دنیا سے چلے گئے، شام کو ان کا جنازہ ہے، جناب بھٹو 2 بجے وہ فلائٹ میں بیٹھ کر چین کے دورے پہ چلے گئے۔ 1 ہفتہ گزر گیا، 1 ہفتہ بعد جب جناب بھٹو پاکستان آیا، سیدھے شورش کاشمیری کے گھر گیا۔ اب ان کے گھر جا کے کیا بتایا مسٹر بھٹو نے؟ ان کی بیٹیوں کو، ان کی بیوی کو، ان کے خاندان کو بٹھایا، ان کو کہا کہ میں نے جب شورش کاشمیری زندہ تھے میں نے ان کو شادمان کے 2 بنگلے دینا چاہے، انہوں نے انکار کیا تھا،
میں نے ان کو آکسفورڈ کے آپشن وہ بھی دکھایا، انہوں نے انکار کیا، لیکن شورش نے مجھے بتایا تھا کہ پاکستان کے آرمی میں ایک جنرل عبدالعلی خان ہے اور ایک پاکستان کے نیوی میں ظفر علی خان ہے، ان دو قادیانی، یہ دونوں قادیانی جرنیل ہیں، ان کو اپنی جرنیلی سے ہٹاؤ، میرا صرف یہ مطالبہ ہے، یہ مجھے وہ بندے بھی مل گئے، میری بیٹی کو داخلہ بھی مل گیا۔ لیکن جناب بھٹو نے کہا کہ جب شورش وفات پا گئے میں نے یہ وعدہ پورا نہیں کیا تھا، میں اسی لیے ان کے جنازے پہ بھی نہیں آیا، ان کے دفن پہ بھی نہیں آیا، آپ کے گھر بھی نہیں آیا، میں چین چلا گیا۔ ابھی جب میں آپ کے گھر داخل ہو رہا ہوں پہلے میں نے وہ آرڈر جاری کیا ہے، ان دونوں جرنیلوں کو میں نے پاکستان آرمی سے نکال دیا، اور میں آپ کے سامنے اس انداز سے آیا ہوں کہ الحمدللہ میں نے شورش کشمیری کی شرط کو پورا کر دیا۔ نہیں سبحان اللہ ذرا بلند آواز سے، سبحان اللہ ذرا بلند آواز سے۔ ہمیں کبھی کبھی ذہن میں عجیب خیال آتا تھا کہ جب ایک بابا جی ہزارہ کی سرزمین پر اور مانسہرہ ڈویژن میں بفا ایک گاؤں ہے، اس گاؤں میں ایک بابا جی بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی ران پہ اپنے چھوٹے سے بیٹے کا سر رکھا ہوا ہے، ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہے آپ کا بیٹا چند گھڑیوں کا مہمان ہے، دنیا سے چلا جائے گا۔ بابا جی اپنے بیٹے کے رخسار پہ آنسو بابا جی کے ٹپک رہے ہیں، بیٹے کے آنسو بابا جی کے ران پہ ٹپک رہے ہیں، بابا جی بیٹے کو دیکھ رہا ہے، بیٹا بابا جی کو ترچھی نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ ایک آدمی آیا بابا جی کے کان میں کہا بابا جی فلاں علاقے میں قادیانی آیا ہے، ایمان کی حرارت کو ذرا دیکھ لو، فلاں علاقے میں قادیانی آیا ہے، لوگوں کے عقائد تباہ کر رہا ہے۔ بابا جی اپنی تھیلی اٹھا کر جب گھر سے نکلنا چاہا، بیٹے نے کہا میرے ابو جان آپ جا رہے ہیں، میں آخری سانس سے لے رہا ہوں، میں زچگی میں اس حالت میں ہوں کہ مر رہا ہوں، میرے بابا جی میرے ابو جان اتنا تو ٹہریے گا کہ میں مر جاؤں پھر چلے جانا۔ بابا جی نے کہا بیٹے تجھ سے تو جنت میں ملاقات ہو جائے گی، لیکن اگر آج میں محمد الرسول اللہ کے دشمن کو بگانے کے لیے یہاں سے نہ گیا، میں قیامت کے دن حشر کے میدان میں اپنے رسول کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اے غلام غوث بابا، اے مفتی محمود بابا، تمہاری قبروں پہ کروڑوں رحمت نازل ہو۔ بابا جی چلا گیا، جب بس میں بیٹھ گیا، تھوڑا سا دور اڈا تھا، بس میں بیٹھ گیا، ایک آدمی آیا، اس نے کہا بابا جی آپ کا بیٹا دنیا دار فانی کو چھوڑ کر دار بقا میں چلا گیا ہے، آ جائیے اپنے بیٹے کا جنازہ پڑھائیے گا۔ بابا جی نے جواب دیا لوگوں میرے بیٹے کو جنازے کو کندھا دینے والے بہت ملیں گے، میرے بیٹے کا جنازہ پڑھنے پڑھانے والے بہت ملیں گے، میرے بیٹے کو دفن کرنے والے بہت ملیں گے۔ اب کی باری آ رہی ہے حضرت جی، آپ کی باری ہے، میں نے تھوڑی سی کینچی چلائی، آخری باری اسی طرح آپ کی ہے۔ حضرت ڈیر اسماعیل خان مفتی محمود کانفرنس میں عشاء سے پہلے بیان کر کے عشاء کی نماز ادھر پڑھ کے میں نے ان کو بتایا کہ جی آپ کس چیز میں آ گئے، اتنی جلدی کیسے پہنچے؟ میں تو گھڑی کو دیکھ رہا تھا کہ حضرت جی 11:30 سے 11:45 تک پہنچیں گے، حضرت جی 10 منٹ کم 11 پہ پہنچ گئے۔ یہ اللہ کی مدد و نصرت نہیں ہے تو کیا ہے؟ جب اپنے پیغمبر کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دو، اپنے رب کے لیے وقف کر دو، راستے خود بخود کھلیں گے۔ میں بڑی حیرانگی سے دیکھ رہا تھا جب ادھر حضرت سے ملاقات ہو گئی، میں نے کہا حضرت جی آپ تو فلاں ٹائم میں نے خود دیکھا کہ آپ ڈیر اسماعیل خان میں ہیں، اور مجھے مردان کے امیر جمعیت علماء اسلام کے امیر نے بتایا کہ آپ ڈیر اسماعیل خان آ رہے ہیں۔ میں نے کہا جی سفر چالو ہے، آ رہا ہوں۔ میں سیدھا ادھر آ گیا، میں نے کہا ایسا نہ ہو راستے میں پھر کوئی رکاوٹ بن جائے۔ میں سیدھا ادھر آیا، حضرت جی ڈیر اسماعیل خان چلے گئے، ڈیر اسماعیل خان میں عشاء کی نماز تک ان کا بیان، پھر عشاء پڑھ کے وہاں سے نکلے۔ 20 منٹ کم 8 بج چکے تھے جس وقت حضرت نکل رہے تھے، میرے خیال میں 7:30 کے بعد۔ اچھا تو میں یہ کہہ رہا تھا، بابا جی نے بتایا میرے بیٹے کے جنازے میں شریک ہونے والے ہزاروں ملیں گے،
کفن دینے والے سینکڑوں ملیں گے، میرے بیٹے کو دفن کرنے والے بیسیوں ملیں گے، پر اگر آج میں نے محمد الرسول اللہ کے دشمن کو کھلا چھوڑ دیا، میں حشر کے میدان میں اپنے رسول کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ ہائے 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 ہائے، ان اکابر کی ان کی عجیب عجیب داستانیں ہیں۔ میں اور آگے نہیں جانا چاہتا، لیکن صرف اتنا بتا دینا چاہتا ہوں کہ جتنا بھی موقع ملے دشمنی نبھانے میں، کس کے ساتھ؟ نہیں بلند آواز سے کہو، جتنا بھی موقع ملے، سب کے ہاتھ نہیں اٹھ رہے، وہ آگے ان لوگوں کے ہاتھ بلند نہیں ہو رہے، مجھے بتاؤ، سب لوگ بتاؤ، جتنا بھی موقع ملے، چاہے وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی بات کہ اگر میں تخت دار پہ لٹکا رہا اور مجھے ایک تھوڑا سا عرصہ یعنی ایک گھڑی مل جائے، میں اس وقت بھی محمد الرسول اللہ کے حدیث کو بیان کروں گا اور پیغمبر پہ درود بھیجوں گا۔ میں کہتا ہوں آج کے دور میں اگر ہمیں ایک لمحہ بھی مل جائے، ہم انشاءاللہ قادیانیت کے ساتھ محمد الرسول اللہ کی دوستی میں، محبت میں، عظمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ نہیں، بلند آواز سے، بلند آواز سے۔ میں کبھی کبھی پشتوں میں کہتا ہوں امت خضرہ ولومات ملگری غسش دازے ٹکوے ہم کا غلط ہے، سوک سوکوئی چھ ٹکوے غلط سچت کے لگے، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا۔ مجھے ذرا بتاؤ، اگر ایک آدمی یہ کہے، میں نے حوالہ کتاب نمبر، حوالہ نمبر، میں نے اس میں عبارت اردو زبان میں آپ کو سکرین کے سامنے دکھائی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کے پانی سے پیدا ہوا ہوں، اگر اس طرح کا خبیث آپ کو مل جائے، او داغن خزن راولی چاند راولی انشاءاللہ بس بابا جی بس خسینو کنے دیئے میں ورطا انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا، کریں گے نا انشاءاللہ، ویسے کہو کریں گے انشاءاللہ، ثواب ملے گا، کریں گے نا انشاءاللہ، کریں گے نا انشاءاللہ۔ میں صرف آخر میں حضرت کے سامنے یہ کہوں گا، جس حج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی پرواہ نہیں، سو چاہے کفیل اب کچھ بھی ہو، ہر حال میں اپنا حق لیں گے، عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے۔ یہ بات آیا ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، یا بزم جہاں مہکائیں گے یا خوں میں نہا کر دم لیں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ بلند کر کے انشاءاللہ، ہاتھ بلند کر کے انشاءاللہ، ہاتھ بلند کر کے بلند آواز سے کہو انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔